بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بہت ہی تاریک تھی اور میں گاؤں کے ہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے دھتکار کر واپس لوٹا رہا تھا۔ پہلے میں اپنے چاچا کے گھر گیا۔ چاچا، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، دوائی کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ لیکن چاچا نے مجھے گالیاں اور بے عزت کر کے اپنے گھر کے دروازے سے واپس بھیج دیا کہ تم لوگوں نے تو یہ پکا وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے گھر چلے آتے ہو۔ میں نے یہاں پر کوئی پیسے بنانے والی مشین تھوڑی لگائی ہے۔ جب بھی تم ماں بیٹا مجھ سے لینے آؤ میں تم لوگوں کو دے دوں۔ باپ تو تمہارا مر گیا ہے لیکن یہ عذاب میرے گلے ڈال گیا ہے۔ میں شرمندہ شرمسار واپس گھر کی طرف آ گیا۔ میں بہت شرمندہ تھا کہ میں اپنی ماں کی دعائی نہیں لے سکتا۔ میری ماں مر رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔ ماں بخار سے تڑپ رہی تھی اور میں اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی سوچ بچار میں اپنے گھر سے دور، بہت دور گاؤں سے باہر نکل کر ایک ٹیلے پر آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ میں اپنی ماں کی منتظر آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میرا نام کاشف ہے اور میرے باپ فوت ہو چکے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اکلوتی اولاد تھی۔ جب تک باپ زندہ تھا باپ نے بہت لاڈ پیار اور محبت سے مجھے پالا۔ میں 8 سال کا تھا جب میرے باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ زمین، دولت، جائیداد، ہر چیز پر میرے چچا نے قبضہ کر لیا۔ میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کہ وہ اپنی زمین، جائیداد اور دولت کے لیے کچھ عدالتی کارروائیاں کرتی۔ دوسرے میرے چاچا گاؤں کے بڑے ذمہ دار تھے، ان کا بہت رکھ رکھاؤ تھا۔ گاؤں کی پنچایت کے وہ چیئرمین بھی تھے اور تمام فیصلے وہی کیا کرتے تھے، اس لیے تمام گاؤں کی پنچایت کو بلا پھسلا کر انہوں نے ہمارے خلاف کر دیا۔ ہمیں جائیداد، زمین سے کوئی حصہ نہ ملا۔ ہمیں بہت بہت تکلیف دہ ماحول سے اس نے ہمیں گزارا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے بڑی مشکل اور پریشانی میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے 12 سال کا کیا۔ یہ 4 سال میں نے بڑی مشکل اور پریشانی میں گزارے۔ اتنا بڑے نہیں تھا کہ مجھے کوئی مزدوری دیتا۔ یہاں کہیں بھی مزدوری کے لیے جاتا تو لوگ مجھے بچہ سمجھ کر وہاں سے بھگا دیتے۔ ویسے بھی میں بہت دبلا پتلا اور کمزور سا بچہ تھا، اور اب حالات یہ تھے کہ ماں 4 دن سے بیمار تھی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں کی دوائی کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہ تھا۔ انہی خیالات میں اس ٹیلے پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ دل چاہتا تھا کہ مر جاؤں۔ اللہ کرے مجھے کسی کشمکش اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ گاؤں میں کوئی بھی مجھے پیسے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جس ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے بالکل سامنے گاؤں کا بڑا قبرستان تھا۔ اپنے بزرگوں سے میں سنتا آیا تھا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے، یعنی ہلاکو خان اور چنگیز خان کی فوج یہاں سے جب گزری تھی تو بھی یہ قبرستان بنا تھا۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے لوگ جو یہاں پہ مرتے وہ لوگ ان فوجیوں کو اس قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے، یعنی یہ بہت 100 سال پرانا قبرستان تھا۔ کچھ لوگ مجھے دور سے قبرستان میں دکھائی دیے۔ میں حیران تھا کہ گاؤں میں کوئی فوت نہیں ہوا تو یہ لوگ قبرستان میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا جنازہ ہونے جا رہا ہے اور جنازے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میری ماں نے میری طبیعت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ میں روتی آنکھوں سے یہ سوچ کر ٹیلے سے نیچے اترایا، چلو نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ گاؤں میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہوگی، کسی فوتگی کا اعلان نہیں ہوا، پھر یہ کون ہے جس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ انہی خیالات اور سوچوں میں گم میں نیچے قبرستان میں پہنچا۔ جب میں جنازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر جتنے بھی لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان تمام لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لمبے لمبے چوگے، سر پر بڑی بڑی پگڑیاں۔ وہ تمام لوگ تقریباً ایک ہی عمر کے معلوم ہو رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے لمبے قد اور بڑی ہی خوفناک نظروں سے وہ تمام لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر جنازہ پڑھایا جانے لگا۔ میں بھی شریعت کے مطابق جنازہ پڑھنے لگا۔ جنازے کے بعد تمام لوگ ایک کر کے وہاں سے غائب ہونے لگے۔ میں حیران ہوا اور انہیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع تھے
اور آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ جا کہاں رہے ہیں؟ میں اپنی ماں کی بیماری، اپنی ماں کی دوائی کے بارے میں بھول گیا۔ پھر جنازہ اٹھا کر وہاں سے چلنے لگے اور چند قدم دور جا کر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب میرے اوپر خوف طاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک چھوٹا میری ہی عمر کا لڑکا میرے قریب آیا اور میرے قریب آ کر بولا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے بولا، میں جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا، تم یہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ یہ انسانوں کو نہیں جنات کا جنازہ تھا، لیکن ہم نے تمہیں جنازہ پڑھنے دیا۔ اب میرے اوپر اور زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مرنے والی میری ماں تھی، اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر جنازے پڑھنے آئے تھے یہ تمام جنات ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن ایک آدم ذات کو اپنے درمیان دیکھ کر وہ لوگ حیرانی سے تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ جنازہ نہ ہوتا اور تم اس طرح ہمارے درمیان آ جاتے تو یہ یقیناً تمہیں نقصان پہنچا دیتے، لیکن جنازے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم بھی گاؤں میں جا کر کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا کہ تم نے جنازہ پڑھا ہے جنات کا۔ جب اس نے بتایا کہ اس کی ماں فوت ہوگی اور جو جنازہ اس کی تھا وہ اس کی ماں کا تھا، تو فوری میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے میری اپنی ماں کا خیال آ گیا جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر میری ماں کو دوائی نہ ملتی تو وہ بھی اس کی ماں کی طرح کچھ ہی دیر میں مر جانے والی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا، ماں تو میری فوت ہوئی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے بے حد اسرار پر میں نے اس کو پوری کہانی بتا دی۔ میری ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کے کھانے اور دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، گاؤں والوں نے بھی کسی نے میری مدد نہیں کی، اور اپنے عزیز رشتہ داروں نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ جو میرے چچا جو میری ہی دولت پر عیش و عشرت اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، اس نے بھی اس مقام پر میری مدد نہیں کی۔ وہ لڑکا جو میری ہی عمر کا تھا کسی سوچ میں گم ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد بولا، تم گھبراؤ مت، میرے ساتھ چلو، میں کرواؤں گا تمہاری ماں کا علاج۔ میں نے اسے کہا، تم بھی میری عمر کے ہی بچے ہو، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ تم میری ماں کا علاج کیسے کروا سکتے ہو؟ اس نے بولا، تم نے میری ماں کا جنازہ پڑھا ہے اور اب میرا فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میرا باپ ایک جنات کا طبیب ہے، وہ حکیم ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندھیرے کی طرف چل پڑا۔ ہمارے نزدیک ہی کھڑے چند دوسرے لوگ جو بہت ہی خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑے قبرستان سے باہر آ گیا اور قبرستان کی دوسری سائڈ پر لا کر مجھ سے بولا، کاشف اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں پہلے تھوڑا ڈرا ہوا تھا، لیکن ماں کی دعا اور کھانے کا سوچ کر سب کچھ کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو کچھ لمحوں کے بعد اس نے پھر بولا، اپنی آنکھیں کھول دو، اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت محل تھا جس میں ہر طرف روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل میں ہر طرف خوبصورتی اور روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ وہاں بہت سارے نوکر چاکر عجیب و غریب لباس پہنے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ تمام لوگوں کے چہروں پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی، بہت افسردہ سا ماحول تھا محل کے اندر کا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں نیچے سے اوپر تک کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ میں 7ویں جماعت تک پڑھا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں وہ تمام حکمت اور طب کے متعلق تھی۔ لائبریری کو کراس کر کے پھر ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے جس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان کرسی پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس وقت اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ لباس بھی پہلے والے لوگوں سے ملتا جلتا تھا جو جنازگاہ میں مجھے ملے تھے۔ اس نے بھی سر پر ایک بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں میں شعلے برسنے لگے، اس کی آنکھوں سے آگ اگلنا شروع ہو گئی، اور وہ لڑکے سے جو میرے ساتھ آیا تھا اس کے اوپر خوفناک نظروں سے نظریں ڈال کر بولا، تم پاگل ہو گئے ہو پارس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ایک آدم زاد کو اپنے گھر میں لے آئے۔ آج تک ہم ہی آدم زادوں کے گھروں تک جاتے تھے، کبھی کسی آدم زاد نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اگر تمہاری ماں نہ مری ہوئی ہوتی تو آج میں تجھے اس کی بہت سخت سزا دیتا۔ لیکن اس لڑکی کے چہرے پر ابھی تک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابا ماں میری مر گئی ہے، لیکن کسی آدم زاد کی ماں نہیں مرنی چاہیے۔
اور ایسے آدم ذات کی جس کو دنیا نے دھتکارا ہو، جس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ خدا نے شاید اسے میری ماں کا جنازہ پڑھنے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ بابا، اگر آپ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ماں کو ٹھیک کر دیں۔ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ غریب ہے۔ یہ بات سن کر اس نوجوان کے چہرے پر غصہ کم ہوا۔ پھر بھی تمہیں مجھ سے مشورہ کرنے چاہیے تھا یہ کام کرنے سے پہلے۔ ہم جنزاد ہیں اور یہ آدم زاد۔ اس کے بعد وہ بولا کہ تمہاری ماں نہ فوت ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی مدد نہ کرتا۔ پھر وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، ہاں آدم زاد، کیا ہوا ہے تمہاری ماں کو؟ پھر میں نے وہ تمام حقیقت ان کو بتا دی کہ بھوک اور غربت کی وجہ سے میری ماں 3 دن سے بیمار ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ گاؤں میں کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور میری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے والے میرے چاچا نے بھی میری مدد نہیں کی۔ اس وقت مجھ سے بولا، ٹھیک ہے تو اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ کیا کرو۔ انہوں نے پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وہ بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر دروازے تک لے گیا۔ محل کے دروازے سے باہر نکل کر اس نے پھر مجھ سے بولا، اپنی آنکھیں بند کرو کاشف۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک ہلکی سی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی، اب اپنی آنکھیں کھول دو۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ابھی بھی میں خوف اور حیرانی والی کیفیت میں تھا۔ میں جنات اور جنات کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ کیا وہ جنات میری مدد کریں گے؟ انہی خیالوں میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میری ماں اونچی اونچی آواز میں تڑپ رہی تھی اور پانی مانگ رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر گھڑے سے پانی بھر کر اپنی ماں کو دیا اور اس کے ساتھ ہی باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں کو پانی پلا کر جیسے ہی باہر دروازے تک گیا تو میں نے دیکھا دروازے پر ایک بزرگ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے جس نے سر کے اوپر ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کون ہیں آپ اور گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو بزرگ مجھ سے بولے، تمہاری ماں بیمار ہے، ان کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی جنات ہیں جن کے گھر سے میں ابھی ہو کے آیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم واپس اپنے گھر جاؤ، تمہاری ماں کا علاج ہو جائے گا۔ میں ان کو لے کر سیدھا ماں کے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں کے اوپر نظر پڑتے ہی وہ بوڑھا آدمی بولا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کے پاس جو گٹھری تھی اس میں سے ایک بوتل نکالی اور اس کے چند قطرے میری ماں کے منہ میں ڈالے۔ جیسے ہی میری ماں نے وہ قطرے اپنے حلق سے نیچے اتارے تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ابھی ان کے چہرے پر رونق بھی نظر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بیمار تھی ہی نہیں۔ میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور مجھ سے بولی، یہ کون لوگ ہیں؟ دوست ہیں ہم۔ چھوٹے لڑکے نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کے مجھ سے بتانے سے منع کر دیا۔ میں بتاتا ہوں، یہ حکیم صاحب ہیں اور میں ان کو گاؤں سے لے کر آیا ہوں، یہ راستے میں مجھے ملے۔ ان کو میں نے اپنا بتایا کہ آپ بیمار ہیں تو یہ آپ کا علاج کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ بات سن کر میری ماں مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ حکیم صاحب مجھ سے بولے، نوجوان، ہم تمہارے گھر مہمان آئے ہیں، کیا تم ہماری کوئی مدد اور خدمت نہیں کرو گے؟ کیا ہمیں کوئی چائے وغیرہ نہیں پلاؤ گے؟ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا اس وقت، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ان کو کھلانے کے لیے۔ لیکن ان کے ساتھ آنے والے لڑکے نے کہا، کاشف پہلے جا کر دیکھو، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا ہمارے لیے۔ اور پھر جیسے ہی میں گھر کے چھوٹے سے کچن میں یہاں پر ہم روٹی بنایا کرتے تھے، میں نے جا کر دیکھا تو وہاں راشن کے انبار لگے ہوئے تھے۔ چینی، پتی، گھی، دالیں، سبزیاں، آٹا، ہر چیز وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر کھجوریں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تھوڑی سی کھجوریں نکال کر پلیٹ میں ڈالی، حکیم صاحب اور اس لڑکے کے آگے رکھی۔ ان کھجوروں کو کھانے کے بعد اس کھجور کی گٹھلیاں انہوں نے مجھے واپس کر دی اور بولے، یہ کھجور کاشت کرو، اگر یہی تم کاروبار کرو گے تو کبھی غریب نہیں ہوگے۔ اور یہ کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو باہر آ کر میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکے تھے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں ہی ان کھجوروں کو کاشت کرنا شروع کیا اور پھر تھوڑی عرصے کے بعد ان کھجوروں کے درختوں کے اوپر کھجور نے پھل دینا شروع کر دیا اور دنوں میں میرے گھر کے حالات بدل گئے۔ پہلے میں نے اپنے گھر میں فصل کاشت کی تھی، پھر میں نے زمین لی انہی کھجوروں سے، ان زمینوں پر کھجور کی کاشت کی۔ مجھے بہت فائدہ ہوا، اس طرح کرتے کرتے میں نے بہت ساری زمینیں اسی کھجور سے بنا لی۔
وہ کھجور کے پھل بہت جلدی تیار ہوتے تھے اور پورے علاقے میں اس طرح کی کھجور کسی کے پاس بھی نہیں تھی جو صرف 1 مہینے میں پھل دینا شروع کر دیتی تھی۔ میں اپنے چاچا سے بھی بڑا ذمہ دار بن گیا اور ان کھجوروں کی گٹھلیاں میں اپنے ہی پاس رکھتا تھا۔ جب بھی کوئی وہ گٹھلیاں لے کر جاتا اپنی زمینوں میں کاشت کرتا تو وہاں پر گٹھلیاں کاشت نہیں ہوتی تھی، لیکن جو گٹھلیاں میں لے کر کاشت کرتا وہ مہینے میں ہی تناور درخت بن جاتے اور مہینے میں ہی پھل دینا شروع کر دیتے۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میں 24 سال کا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو وہ جنات کی طرف سے ایک توبہ تھا میری ماں کے لیے، میرے لیے۔ ایک جنزادے نے تحفہ صرف اس لیے دیا تھا کہ میں نے اس کی ماں کا جنازہ پڑھا تھا۔ اپنی ماں کا جنازہ پڑھنے کے بدلے میں مجھے یہ گٹھلیاں دی تھی اور میری ماں کو شفا بھی۔ میری ماں کی عمر اس وقت 76 سال ہے، لیکن اس دن سے لے کر آج تک میری ماں کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی اور نہ ہی میری ماں زیادہ بوڑھی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں نے شادی بھی کر لی ہے، میرے 3 بچے بھی ہیں، لیکن آج بھی اس ٹیلے پر جا کر میں قبرستان میں اس جنزادی کی بخشش کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں جس کے بیٹے نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا۔ اس وقت مجھے دیا جب میں خودکشی کرنے والا تھا، جب میری ماں مرنے والی تھی۔ وقت گزر گیا، 12 سال ہو گئے اس بات کو، لیکن ہر جمعرات کی جمعرات میں قبرستان میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ ساتھ اس جنزادی کی غائبانہ قبر پر بھی فاتحہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب عطا ہوا۔ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جنات کبھی بھی بدلے کا ادھار نہیں رکھتے اور کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرتے، اور انہی جنزادوں نے اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آج میں شہر کا بہت بڑا تاجر ہوں، لیکن میں اپنے چاچا کی طرح نہیں ہوں۔ میں غریبوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں، مظلوموں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اور ان جنات کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات مجھے عطا کیے جا رہی ہے۔ ناظرین، کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔